السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں ہم بستری اگر کوئی کر لے تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ یا پھر ایسے ہی اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کی قضا کرنا ہوگی اور اس کے ساتھ میں بھی کچھ کفارہ وغیرہ اس کو دینا ہے، یا صرف جو ہے وہ قضا کرنا ہوگی؟ تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو مذہب ہمیں دیا ہے، جس مذہب کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور یہ مذہب اسلام سب سے بہتر، سب سے نمایاں اور سب سے پسندیدہ مذہب ہے۔ قرآن نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی نظر کے اندر مذہب اسلام سب سے بہتر جو ہے مذہب ہے، سب سے بہتر دین ہے۔ تو اس مذہب کے اندر، مذہب اسلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موڑ پر رہبری فرمائی ہے۔ وہ رہبری نمازوں کے اعتبار سے بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات جو شرم و حیا سے متعلق مسائل ہیں، اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی شرم و حیا میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں دن کے اندر اگر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اب اس کا روزہ کیا ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان کچھ کھا لیتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹتا ہے، پی لیتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی سے جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا، ہم بستری کر لی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بات تو گویا کہ کلیئر ہو گئی کہ اگر زوجین کا باہمی تعلق ہو گیا، میاں بیوی کا باہمی تعلق قائم ہو گیا روزے کی حالت میں، تو دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی بعد میں انہیں قضا کرنا ہے۔ بعد کا مطلب یعنی رمضان کا مہینہ جب گزر جائے تو اس کے بعد میں ان کو قضا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اس میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ تو اب وہ کفارہ کیا ہے؟ تو وہ کفارہ حدیث کے اندر بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات پیش آ گئی، کیسے ہلاک ہو گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا روزہ تھا اور میں نے جو ہے وہ ہم بستری کر لی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا غلام تو نہیں ہے، میں آزاد ہی نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں تو آزاد کہاں سے کروں گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یعنی 60 دن کے مسلسل روزے رکھو، بیچ میں کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ اسرے نو اس کو 60 روزے جو ہے وہ رکھنا ہوں گے، شروع سے اس کو 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، میں بہت کمزور انسان ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر جو ہے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میں تو سب سے زیادہ فقیر محتاج ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کیسے جو ہے وہ محتاجوں کو اور غریبوں کو اور فقیروں کو کھانا کھلاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ کھجور کی جو ہے ایک بوری جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ سائل جو ابھی مجھ سے جس نے سوال کیا تھا، وہ کہاں ہے سائل؟ تو وہ بول اٹھے کہ حضرت میں یہی ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کو جو غریب فقیر ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، مدینے کے اندر ایسا گھر کوئی نہیں ہے کہ جو میرے گھر سے زیادہ ضرورت مند ہو، یا
میرا گھر جتنا زیادہ ضرورت مند ہے اتنا زیادہ کسی کا گھر ضرورت مند نہیں ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سے بہت مسکرائے اور اتنا ہنسے کہ آپ کے انیاب مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ ضحکہ کا لفظ ہے، تو آپ کے انیاب مبارک ظاہر ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ کھجور کی جو بوری تھی وہ اسی شخص کے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کھلاؤ۔ تو اس حدیث سے جو ہے وہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسان روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تعلق قائم کر لے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی دونوں کو قضا کرنا ہوگی۔ ایسا نہیں کہ صرف میاں نے جو ہے وہ قضا کر لی اور بیوی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں جو ہے بعد میں قضا کریں گے اور دونوں کے دونوں جو ہے وہ 60 روزے رکھیں گے، مسلسل 60 روزے رکھیں گے۔ بیچ کے اندر جو ہے کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی روزہ چھوٹ جائے گا تو پھر دوبارہ ان کو ایک روزے سے لے کر 60 روزے تک پھر ان کو جو ہے رکھنا ہوں گے۔ تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم بستری کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی جو ہے وہ انسان کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو اور سمجھ لیں کہ اگر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اگر رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا یا کوئی اور جو ہے بڑی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں آخری صورت جو ہے وہ یہ بیان کی حدیث میں کہ 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ تھا جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری راہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں تو کوشش تو اس بات کی کرنا چاہیے کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے بالکل کیا ہے دور رہیں، بلکہ اپنے اوقات کو، اپنے شب و روز کو، اپنے لیل و نہار کو اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، اللہ سے دعائیں کرنے کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر گزاریں تاکہ ہمارا ذہن وہ اس طرف مائل ہی نہ ہو۔ چونکہ جب ہمارا ذہن جو ہے اللہ کی یاد میں لگا رہے گا، ذکر میں لگا رہے گا، تلاوت میں لگا رہے گا، دعا میں لگا رہے گا، تو پھر ہم ان چیزوں سے روزے کی حالت کے اندر جو ہے بچے رہیں گے اور ہمارا روزہ جو ہے وہ پورے طور پر کامل طور پر صحیح بھی ہوگا، اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگا، اور پھر ہم جو دعائیں کریں گے وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوں گے۔